نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الاکرام بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، یعنی جس نے تنگ دستی و محتاجی کے خوف سے شادی نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سوچیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق یہ فرما دے جس نے خوف اور تنگ دستی سے شادی نہ کی وہ ہم میں سے نہیں، اس کا کیا بنے گا؟ یہ خوف کہ شادی ہو گئی تو اخراجات کیسے پورے ہوں گے، کس قدر بھیک مانگ انجام کا ذریعہ کس قدر بھیانک انجام کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ جس کے دامن رحمت میں ہم پناہ گزیں تھے وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے قافلے سے خارج قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی بدعملی سے اس قافلے کے نشانات سے محروم ہو گئے تو پھر ہمیں کہاں پناہ نصیب ہوگی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس نے خوف سے شادی نہ کی، محتاجی اور تنگ دستی کے خوف سے شادی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں، ایمان والا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں۔ تو اتنا بڑا وبال ہم کیوں اپنے سر پر مول لیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر اپنا نکاح کریں۔ اگر ہم اپنی بدعملی سے اس قافلے کے نشانات سے محروم ہو گئے تو پھر ہمیں کہاں پناہ نصیب ہوگی؟ بس ذریعہ نجات و راحت یہی ہے کہ ہم اپنے قائد و آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان ذا طول فلیستزوج، جو صاحب استطاعت ہو وہ شادی کرے، یعنی جب بنیادی ضروریات پوری کرنے کی استطاعت ہو جائے تو نکاح کر ڈالو۔ جوں جوں اخراجات بڑھتے جائیں گے، رزاق حقیقی اپنے فضل و کرم سے رزق کی فراخی بھی کرتا رہے گا کہ ہر کسی کا رزق اسی سے وابستہ ہے۔ جو شخص تنہا ہے اسے اس کا رزق ملتا ہے، جب بیوی آتی ہے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتی ہے۔ ہر بچہ اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ چند افراد کا رزق ایک فرد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، کوئی اپنے حصے سے کسی کا کچھ نہیں دیتا، وہی دیتا ہے جو اس کے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اکیلا کمانے والا ہوں اور میرے گھر میں 3 بھائی ہیں اور وہ تینوں بھائی کام نہیں کرتے ہیں، صرف میں ہی کام کرتا ہوں، آپ انہیں بلائیں اور سمجھائیں کہ وہ بھی کام کیا کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو سمجھایا اور کہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم تم کو اسی وجہ سے رزق زیادہ دے رہا ہے کہ تمہارے وہ 2 بھائی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر وہ دونوں بھائی کام کر رہے ہوتے تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں کمی کر دیتا۔ تو تمہارے رزق میں زیادتی ہے، برکت ہے، تو اس کا سبب ہے کہ وہ تمہارے دونوں بھائی اہل و عیال کا رزق بھی تمہیں عطا فرما رہا ہے۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے پاس کسی کی امانت ہوتی ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ اپنا سمجھ لیتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، میں ہی سب کا خرچ اٹھا رہا ہوں. یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، وہ جسے چاہے جس کے ذریعے چاہے اپنے بندوں کا رزق عطا فرما دیتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ توفیق کی بات ہے. اور کسی کو دے کر اس پر احسان جتاتا ہے، جبکہ اہل تقویٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو امانت تھی وہ حقدار تک پہنچ گئی. یعنی اللہ نے جس کا رزق مجھے عطا فرمایا تھا، میں نے وہ رزق اس تک پہنچا دیا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب میں بہت ہی مؤدبانہ طور پر حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہم سب کو درس قرآن سے نوازیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد بھائی صاحب قبلہ زندہ باد. تنظیم اصلاح معاشرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واتباع شریعتہ وعلینا معہم اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. محترم عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ اور خیرات عطا فرمائے.
سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی 81 آیات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کی روشنی میں کچھ ایک باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں اور قرآن مجید کی جو مومنین کے لیے نفع رسانی ہے، اور کافرین اور مشرکین کے لیے جو قرآن مجید کے اندر خسارے اور نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک نے انہی سب باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82، اس میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم قرآن میں وہ آیتیں نازل کرتے ہیں جو آیتیں ایمان والوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہیں۔ اور اس سے یعنی قرآن میں شفا اور رحمت والی آیتوں کے اتارنے سے ظالموں کے لیے خسارہ اور نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ یعنی قرآن میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے، اور ظالموں سے مراد یہاں پر کفار و مشرکین ہیں جو قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کریں، ظالموں کے لیے خسارہ ہے اور نقصان۔ ذرا ربط بین الآیات کے حوالے سے کچھ غور کر لیا جائے۔ پچھلی آیات میں تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے عقائد کا بیان کیا، پھر اعمال کا بیان کیا۔ عقائد میں سے الوہیت یعنی خدا کا معبود ہونا، شان رسالت، آخرت، اور اعمال میں سے نماز جو سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے، اس نماز کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اخلاق فاضلہ میں سے صدق کا بیان کیا، جو کہ تمام اخلاق کی اصل اور جڑ ہے۔ صدق یعنی سچائی۔ جتنے اخلاق فاضلہ ہیں، بلکہ
صدق کا دائرہ کار اخلاق سے بڑھ کر اعمال تک بھی ہے، عقائد تک بھی ہے۔ صدق اور سچائی کو اگر اپنا لیا جائے تو پھر انسان کے اخلاق میں بھی بہتری آ جاتی ہے، اعمال میں بھی حسن آ جاتا ہے، اور عقائد میں بھی پختگی آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے صدق کا بیان کیا۔ اس کے بعد حقانیت کی فتح اور باطل کی شکست کو بیان کیا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محبوب کہہ دو، فرماؤ کہ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ یہ تمام عقائد و اعمال اور اخلاق فاضلہ اور سب کی بنیاد حق کی فتح اور باطل کی شکست کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنی اس رحمت کا تذکرہ کیا، اس فضل کا تذکرہ کیا جس فضل کے صدقے ہمیں یہ تمام انعامات اللہ کی بارگاہ سے ملے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی وہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے آخری رسول پہ اتری، قیامت تک کے لیے جس کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور جس قرآن میں عقائد کی اصلاح کے لیے بھی آیات ہیں، اعمال کی اصلاح کے لیے بھی آیات ہیں، اور اخلاق کی اصلاح کے لیے بھی آیات ہیں۔ وہ قرآن جو خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رسی کی طرح ہے، جس کا ایک سرا مخلوق کے بیچ ہے، دوسرا سرا بارگاہ رب العزت سے جڑتا ہے، اور جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو وہ بارگاہ رب العزت سے توسل و تمسک اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور اللہ کی رسی سے مراد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، حبل کا معنی ہوتا ہے رسی، حبل اللہ اللہ کی رسی سے مراد علماء تفسیر کے مطابق یہی قرآن ہے، جس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے، دوسرا سرا بارگاہ خداوندی سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ دیکھیے پکڑنا، اس کے لیے عربی زبان میں ایک اور لفظ آتا ہے اخذ۔ الاخذ معنی ہوتا ہے پکڑنا، تو اللہ پاک نے اخذ مصدر سے یہ فعل امر کا استعمال نہیں کیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ خذوا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ خذوا، اخذ سے اللہ پاک نے نہیں ارشاد فرمایا جس کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، بلکہ اعتصام جس کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑنا، اور اعتصام سے اللہ پاک نے فعل امر بیان کیا وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اخذ کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، پکڑ لیا، لیکن اتنی مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے، کوئی اگر ہلکا سا رسی کھینچ دے تو ہمارے ہاتھ سے رسی چھوٹ جائے، وہ اخذ ہے۔ اخذ مطلب پکڑ لینا ایسے ہی، اور اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا، اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کہ کھینچنے والے پریشان ہو جائیں، کھینچنے والے کھینچ کر کے ہار جائیں، لیکن ہاتھوں سے وہ رسی نہ چھوٹے۔ اور اللہ پاک نے وہی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو اتنی مضبوطی سے تھامو کہ اہل باطل اور
تمہارے مخالفین، اسلام و قرآن کے مخالفین لاکھ کوششیں کریں کہ تمہارے ہاتھوں سے قرآن کی رسی کو چھڑا دیں، لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار جائیں، وہ کوشش کر کر کے ہار جائیں، مگر تمہارے ہاتھوں سے قرآن چھوٹنا نہ چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ سے مراد عقائد کے اعتبار سے فرقوں میں مت بٹو۔ دیکھیے، ایک ہے تفرقہ، ایک ہے اختلاف۔ اللہ پاک نے جہاں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن کو تھام لو مضبوطی سے، اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، سنیے گا، توجہ مت کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو۔ ایک ہے تفرقہ، ایک ہے اختلاف۔ تفرقہ ہمارے لیے فتنہ اور فساد کا باعث ہے، اور اختلاف حدیث رسول کے مطابق رحمت کا باعث ہے۔ آقا نے فرمایا اختلاف علمائی امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت۔ تو تفرقہ فتنہ اور فساد ہے، اختلاف رحمت ہے۔ کیا فرق ہے تفرقہ میں اور اختلاف میں؟ تفرقہ کہتے ہیں کہ عقائد میں نئی نئی باتیں پیدا کر کے امت مسلمہ کی جمعیت اور اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ امت مسلمہ عقائد کے حوالے سے متفق ہو، متحد ہو، اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے عقائد امت مسلمہ کے درمیان مسلم ہو، پھر اس کے بعد کوئی نیا عقیدہ ایسا کر لینا کہ امت مسلمہ کے درمیان افتراق ہو جائے، انتشار ہو جائے، یہ تفریقہ ہے۔ عقائد میں نئے قسم کے عقائد کو لا کر کے انتشار کرنا، افتراق کرنا، یہ تفریقہ ہے۔ اور مسائل میں اگر اختلاف ہو تو مسائل میں اختلاف کا ہونا یہ انتشار و افتراق نہیں بلکہ زندہ قوم کی علامت ہے، علم کی علامت ہے، تحقیق کی علامت ہے۔ جس قوم میں علم و تحقیق پہ غور کرنے والے اور فکر کرنے والے ذہن رہیں گے، وہاں پہ اختلاف ہوگا۔ تو اگر احکام میں اختلاف ہو تو یہ افتراق و انتشار نہیں بلکہ رحمت ہے۔ اور رحمت کیسے ہے کہ امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر علماء کرام کسی مسئلے میں مختلف ہوں تو امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امت کو جس مسئلے پر عمل کرنے میں آسانی ہو اسی مسئلے پہ عمل کر لے۔ سجدہ تعظیمی اکثر علماء اہل سنت کے نزدیک حرام ہے۔ کسی کو تعظیماً سجدہ کرنا، سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، ایک ہے تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ تو کفر ہے، اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کریں گے تو یہ کفر ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ اکثر علماء اہل سنت کا یہی اختلاف کا یہی کہنا ہے کہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں جائز ہے، مگر کچھ ہیں جو کہ سجدہ تعظیمی کے جواز کے قائل ہیں، کچھ ہیں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جب استفتاء آیا کسی کے بارے میں کہ وہ سجدہ تعظیمی کو جائز کہتے ہیں، اور وہ جو عالم تھے جو سجدہ تعظیمی کو جائز کہتے تھے وہ دلائل کی بنیاد پہ کہتے تھے، ان کے بھی اپنے دلائل، اگرچہ دلائل کمزور تھے، لائق اعتنا نہیں تھے، پھر بھی دلائل تو تھے اگرچہ کمزور تھے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ
ان کے جو دلائل ہیں وہ اعتنا اور توجہ کے قابل نہیں ہیں۔ اکثر علماء کا جو مسلک ہے وہی حق ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، لیکن ان کے سجدہ تعظیمی کے بارے میں جواز کے فتویٰ کی وجہ سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو حرام کے ارتکاب سے بچا لیا جو ان کے فتویٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کو سجدہ یہ ادب کا سجدہ کرے اور تعظیم کا سجدہ کرے۔ مطلب کہ جو لوگ ان کے قول پہ اور ان کے فتویٰ پہ عمل کرتے ہوئے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں اپنے پیر کو یا کسی اپنے معتقد کو کہ جس سے یہ ان کو عقیدت ہے، اگر وہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں اور ان کے فتویٰ پر ان کا اعتماد ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تو ان کے اس فتویٰ کی وجہ سے ان کا او فعل یعنی سجدہ تعظیمی کرنا حرام نہیں ہوگا، بلکہ تخفیف ہو جائے گی اور حرام کا گناہ ان کے سر نہیں لگے گا۔ تو اس سے سمجھ لے کہ اگر مسائل میں اختلاف ہو تو امت کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آسانیاں ہوتی ہیں۔ امت کو جس پر عمل کرنے میں آسانی ہو اس پہ عمل کر لے۔ یہ ٹرین پہ نماز کے جواز کا مسئلہ ہوا، فوٹو کے حوالے سے آیا کہ یہ اس میں علماء مختلف ہے جائز یا ناجائز، ویڈیو کے حوالے سے آیا علماء مختلف ہیں جائز یا ناجائز۔ تو جب علماء کی مختلف رائے ہیں ٹرین پہ نماز کے حوالے سے، فوٹو کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے، تو پھر سماع کے حوالے سے، سماع بالمزامیر، مزامیر کے ذریعے، سنگیت کے ذریعے سماع سننا، تو چونکہ علماء کا اختلاف ہے لہٰذا علماء کے اختلاف کی وجہ سے امت میں آسانیاں ہو گئی کہ امت جن علماء کے قول پہ چاہے فتویٰ پہ چاہے عمل کرے اور جن کو چاہے چھوڑ دے، امت کے لیے آسانی ہے۔ یہی رحمت ہے جو آقا نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ لیکن آج متشددین کا حال ایسا ہے جو تشدد اور شدت کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھتے ہی نہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں، یا پتہ بھی ہے تو جان بوجھ کر اپنی دکانیں چلانے کے لیے سختیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو وہ اختلافی مسائل پر بھی سختیاں کیا کرتے ہیں اور تفسیق، تضلیل، تکفیر تک کے احکام لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ قرآن کے مزاج سے نہ آشنا، یا اگر آشنا ہے بھی تو شاید اپنا کوئی مفاد انہیں نرمی کی جانب اور سہل پسندی کی جانب آنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا۔ تو اختلاف رحمت ہے اور تفریقہ کیا ہے؟ فساد۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ نہ کرو، عقائد کے حوالے سے امت کو مت لاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جیسے ہم اور آپ، یہ امت اللہ کے بہت سارے احکام سے اعراض کرتی ہے۔ نماز کا حکم ہے، بہت سارے نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ کا حکم ہے، بہت سارے جو ہے روزہ نہیں رکھتے۔ شراب سے بچنے کا حکم ہے، بہت سارے شراب سے بچتے نہیں۔ جوا وغیرہ چھوڑنے کا حکم ہے، بہت سارے یہ سارے جو ہے دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں۔ اور آج کل تو جوا کھیلنا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ شرماتے بھی تھے، شرم آتی تھی ان کو کہ جوا کھیلنا ہے۔ اگر قوم میں یہ لوگوں کو، ہمارے معاشرے، پڑوسیوں، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جوا کھیلتا ہے تو عزت چلی جائے گی۔ لیکن آج تو یہ نہیں ہے۔ ڈریم 11، یہ 11، او 11، ٹیم 11 بنا بنا کر کے موبائل میں دھڑلے سے جوا کھیل رہے ہیں۔ نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ کے کئی سارے احکام ہیں جن احکام سے یہ امت اعراض کرتی ہے۔ اللہ کا ایک حکم یہ بھی تھا، سنیے گا، توجہ مت ہوئے، بڑی ضروری بات ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ فرقوں میں نہ بٹو۔ ایک حکم یہ بھی تھا، فرقوں میں نہ بٹو، عقائد میں
یہ نئے قسم کے عقائد کو لا کر کے امت میں انتشار نہ پیدا کرو اور افتراق نہ پیدا کرو، فرقے نہ بناؤ۔ اللہ کا حکم تھا، لیکن بہت سارے احکام سے جیسے امت نے اعراض کیا کچھ لوگوں نے، یہ ویسے اس حکم سے بھی اعراض کیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ فرقوں میں مت بننا، یہ مت بٹنا، تفرقہ مت کرنا، عقائد میں اتحاد کو رکھنا، عقائد میں نئے عقیدے مت گڑنا ورنہ امت بٹ جائے گی، یہ خدا کا حکم تھا۔ مگر یہ شروع سے لے کر آج تک ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے نئے قسم کے عقائد گڑھے اور امت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ اور امت مسلمہ میں سے کچھ لوگوں کے اسی عمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کا تو حکم ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، مگر کچھ لوگ اس حکم سے اعراض کریں گے اور امت کو فرقوں میں بانٹیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، یہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ آقا نے انہی لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا اور ارشاد فرمایا تھا۔ مگر آج کچھ ایسے لوگ جو کہ صلح کلیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تمام فرقوں کو حق پر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرقہ ہے ہی نہیں۔ اور دلیل کیا لاتے ہیں؟ یہ ولا تفرقوا، کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، لہذا فرقہ ہے ہی نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے نا کہ فرقوں میں نہ بٹو، لیکن حکم سے اعراض کیا۔ کہ مثال کے طور پہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس امت میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، تو یہ کوئی لاجک ہے؟ کوئی اگر یہ کہے کہ اس امت میں کوئی روزہ نہ رکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں دینے والا ہے ہی نہیں، حج نہیں کرنے والا ہے ہی نہیں، کہے نہیں ہے بھائی کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا کوئی بے روزہ نہیں ہے اس امت میں، کوئی زکوٰۃ کے پیسے کو اپنے پاس رکھنے والا نہیں ہے، کوئی حج کو چھوڑنے والا نہیں، تو یہ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ حکم ہے اللہ کا، لیکن حکم سے بہتوں نے اعراض کیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ فرقوں میں مت بٹو، مگر کچھ لوگوں نے عقائد میں نئے قسم کے عقیدے گڑھ کر کے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ تو اللہ کا یہ حکم کہ فرقوں میں نہ بٹو، اس بات کی دلیل تو نہیں بن سکتا نا کہ امت میں فرقہ ہی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا یہ حکم کہ نماز مت چھوڑو، اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ امت میں کوئی بے نمازی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ کا یہ حکم کہ فرقوں میں نہ بٹو، اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ امت میں فرقہ ہے ہی نہیں۔ جو لوگ صلح کلیت کو فروغ دے رہے ہیں، جو سب کو حق پہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرقہ ہے ہی نہیں۔ فرقہ ہے، وہ حکم تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اعراض کیا، جیسے کچھ لوگوں نے نماز کو چھوڑا، زکوٰۃ کو چھوڑا، روزہ کو چھوڑا، حج کو چھوڑا۔ فرقہ ہے، 73 فرقوں میں یہ امت بٹی، یا اگر ابھی تک 73 کی تعداد پوری نہ بھی ہوئی ہوگی تو قیامت تک پوری ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے آقا کا فرمان ہے اور آقا نے کہا تھا کہ یہ امت ایسا کرے گی، اور آقا نے کہا تھا اس وجہ سے امت ایسا نہیں کرے گی، یہ امت ایسا کرنے والی تھی، کچھ لوگ امت میں سے ایسا کرنے والے تھے، اس وجہ سے آقا نے پہلے ہی خبر دی۔ لہذا فرقے ہیں، اور فرقوں میں حق اور اعتقادات صحیحہ پر مشتمل جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ کا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کا ہے نہ کہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ کا ہے، مسلمان کا ہے نہ کہیں۔ یقیناً ہم مسلمان ہیں، اور اہل سنت والجماعت جو ہے یہ مسلمان ہی کا دوسرا نام ہے۔ ایک وسماکم المسلمین، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان ہے۔ لیکن جب نئے نئے فرقے اٹھے اور ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کیا اور اپنی اسلام کی آڑ میں اعتقادات باطلہ اور فاسدہ کو فروغ دینا شروع کیا،
تو ان سے امتیاز کے لیے علماء حق نے اہل سنت والجماعت کا جو نام تھا یہ نام اپنایا کہ تاکہ باطل فرقوں سے امتیاز ہو جائے، باطل فرقوں کے بیچ میں پہچان ہو جائے کہ یہ وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور جن کے لیے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ہے کہ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہارا نام، یہ تمہارا کون ہے؟ تمہارے میں تو سب ہے، سب کہتے ہیں کہ ہم ہیں، چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ تو امتیاز کے لیے کہا گیا کہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ خطاب ہیں کہ اے اہل سنت والجماعت سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان۔ تو فرقہ ہے اور حق پہ جو فرقہ ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے حق ہونے پہ شک کرنا در حقیقت اپنے ایمان پہ شک کرنا ہے، اور جس کو ایمان پہ شک ہو ایسا شخص مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کہتے ہی ہے تصدیق کا، اور تصدیق نام ہے ایذان قلبی کا، کہ قلب کو یقین ہو کہ جو ہمارے عقائد ہیں وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ تو تفرقہ فساد ہے، اختلاف رحمت ہے۔ تو وہ قرآن جس کو مضبوطی سے تھامنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اسی کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں، 82 میں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ آیتیں، وہ باتیں جو مومنوں کے لیے شفا ہیں اور رحمت ہے۔ شفا اور رحمت، اللہ پاک نے دو چیزیں بیان کی۔ شفا، ہم سب جانتے ہیں شفا کہتے ہیں بیماریوں سے شفا، امراض۔ قرآن جو ہے یہ روحانی امراض سے بھی شفا ہے، جسمانی امراض سے بھی شفا ہے۔ قرآن میں روحانی امراض سے بھی شفا ہے، اور روحانی امراض سے شفا یہ تو ظاہر ہے کیونکہ قرآن ہمارے دل کو باطل عقائد سے بچاتا ہے، قرآن ہمیں اخلاق رذیلہ یعنی غلط عادتوں کے اپنانے سے بچاتا ہے، قرآن کے احکام ہمارے سامنے اعمال کی تفصیل کرتے ہیں کہ کون عمل نیکی ہے، کون عمل گناہ ہے۔ تو قرآن کا روحانی بیماریوں سے شفا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے اور اظہر من الشمس ہے، کیونکہ جو روحانی بیماریاں ہیں کچھ وہ بیماریاں ہیں جو کہ سیدھے دل سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہیں غلط عقیدے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ، رسول کے بارے میں غلط عقیدہ، ولیوں کے بارے میں غلط عقیدہ، آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ۔ جو غلط عقائد ہیں یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور جو سیدھے یہ بیماریاں دل سے جڑی ہیں، اور کچھ وہ دل کی بیماریاں ہیں جن کا تعلق سیدھے دل سے نہیں ہے لیکن ان کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے، جیسے گناہ، بدعملی، ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، پاؤں سے کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، اور ہے کہ ظاہری جو اعضاء ہیں ہمارے بدن کے ہم ان سے کرتے ہیں گناہ، اور جب ان سے ہمارا گناہ ہو تو یہ جو اعمال سیئہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اگرچہ یہ ہمارے اعضائے ظاہری کے اعمال ہیں لیکن ان کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے، اور وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ سیاہی چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ و استغفار نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کر لے تو دوسرا سیاہ نقطہ وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، اور ایسی اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو گناہوں کی سیاہی کے نقطے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے، اور جب پورا دل کالا ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا مر جانا۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن ضمیر کچوکے نہیں لگاتی، اندر سے آواز نہیں آتی کہ سنو تم غلط کر رہے ہو، کیونکہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمارے گناہ ہیں اگرچہ ہمارے ظاہری
اعضاء کے گناہ ہیں، لیکن ان کا اثر ہمارے دل پہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے وہ بھی امراض روحانی ہے، گناہ بھی روحانی بیماری ہے۔ رذیل اخلاق، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا، کسی کو گالی دینا، فحش کلامی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، تکبر کرنا، حسد کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اخلاق رذیلہ ہیں، غلط اخلاق ہیں، ان کا بھی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ اللہ پاک نے اعتقادات حقہ بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اعتقاد حقہ کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اعتقادات باطلہ اور فاسدہ کا ابطال اور ان کی تفسیر اور ان کا افساد بھی کہ وہ غلط ہے، اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا۔ جہاں پہ اعتقاد حقہ بیان کیے ہیں، وہیں پہ اعتقاد باطلہ بیان کر کے، اور وہ کیوں باطل عقیدے ہیں، اللہ پاک نے دلائل بھی قرآن میں تذکرہ کر دیے۔ تو اعتقادات سے بھی قرآن شفا دیتا ہے، اعمال صالحہ کا بھی بیان ہے، اور اعمال سیئہ کو اپنانے پر جو وبال اور عذاب ہے، ان وبالوں اور عذابوں کا بھی بیان ہے، اخلاق فاضلہ کا بھی بیان ہے، اور اخلاق رذیلہ کو اپنانے کی وجہ سے جو ہمارا انجام ہوگا وہ ان انجاموں کا بھی بیان ہے۔ تو قرآن روحانی بیماریوں سے یقیناً شفا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ چلیے روحانی بیماریوں سے تو شفا ہے، لیکن جسمانی بیماریوں سے کیسے شفا ہے؟ یہ جسمانی بیماریوں سے بخار ہے اور کوئی اور بھی قسم کی یہ اگر جسمانی بیماری ہو تو اس سے کیسے شفا ہے؟ سنیں، ایسے شفا ہے، آقا کریم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہ دے تو اس کو اللہ کبھی شفا نہ دے۔ جس کو قرآن سے شفا نہ ملے اس کو خدا سے شفا ہی نہ ملے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ اگر عقیدے کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کیا جائے تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کوئی ظاہری صورت نہ ہو علاج کی، معالجے کی، تو اس کے لیے 40 روز تک چینی کی پلیٹ پہ وہ سورہ فاتحہ زعفران سے لکھ کر کے یا لکھوا کر کے اگر وہ پی لے 40 روز تک تو اللہ رب العزت اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ جس کا کوئی علاج نہ ہو اس کا علاج قرآن سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اس حوالے سے صحابہ کرام سفر میں ایک علاقے میں پہنچے تو علاقے کے لوگوں نے ضیافت وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے مسافر تھے، اور عربوں کی جو یہ مہمان نوازی تھی وہ ایسی ہی مشہور تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے کس قسم کے اور کس کماش کے لوگ تھے۔ صحابہ کرام گئے لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضیافت کا، رات کے کھانے کا یا رات کے لیے ٹھہرنے کا انتظام نہیں کیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جو وہاں پہ خاندان آباد تھا، اس جگہ پہ جو قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مرنے پہ آ گیا۔ سانپ کا زہر پورے بدن پہ پھیل گیا۔ تو قبیلے والوں نے سوچا کہ چلے وہ جو یہ نیا قافلہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر دے، ان میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر دے۔ تو وہ لوگ اپنے سردار کو لے کر کے آئے صحابہ کرام کے پاس۔ تو صحابہ کرام نے کچھ کہا کہ ہم تو ایسے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، ہم عوض لیں گے، ہم کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے، بکریوں کا ریوڑ ہم لیں گے، ایک ریوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ ہم لیں گے۔ تب ان کا سردار مر رہا تھا سانپ کے زہر کی وجہ سے، وہ تیار ہو گئے۔ پہلے کے زمانے میں قبیلے میں سردار کی حیثیت بادشاہ سے کم نہیں ہوتی تھی، وہی بادشاہ ہوتا تھا، تمام امور کا مختار کلی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے۔
تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، اللہ پاک نے شفا دے دی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ تو اس کے بعد جب بکریوں کا ریوڑ مل گیا تو اب صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے دم کر کے بکریوں کا ریوڑ لے تو لیا ہے بدلے میں، لیکن اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ احادیث سن چکے تھے قرآن کے بیچنے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی تھیں ان کو پتہ تھی، تو کہیں یہ قرآن کا بیچنا تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہے، ہم نے یہ ریوڑ لے لیا ہے، لیکن ہم اس وقت تک اس میں سے کھائیں گے نہیں جب تک ہم آقا کریم سے پوچھ نہ لیں۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا سے تمام معاملہ اور ماجرا کا سنایا، عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ تھا، جو اس جگہ پہ قبیلہ آباد تھا ان لوگوں نے میرے لیے ہمارے لیے کچھ انتظام نہیں کیا، سانپ کاٹ لیا ان کے سردار کو، ہم نے یہ جھاڑ پھونک کے بدلے میں ایک بکریوں کا ریوڑ مانگ لیا، انہوں نے دے بھی دیا، تو کیا ہم ان بکریوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا دودھ، ان کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ تو صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کھاؤ اور میرے لیے بھی حصہ بناؤ۔ تو صحابہ نے بھی کھایا اور آقا کریم کی بارگاہ میں بھی جو بکری ذبح کی اس کی ران لا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا نے بھی تناول فرمایا۔ اس کے بعد آقا نے پوچھا کہ بتاؤ تو کیا پڑھ کے تم لوگوں نے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو آقا مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ صورت جھاڑ پھونک کی صورت ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ قرآن یقیناً روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آئی بات جو کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ تعویذ یا دم وغیرہ پہ اجرت لینا جائز ہے، بشرطے کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، ڈرانے کے لیے فالتو کی جھوٹے بکواسات نہ کیے جائیں کہ تمہارے گھر میں اتنے جنات ہیں، تمہارے اوپر اتنے شیطان ہیں، تمہارے اوپر یہ ہے وہ ہے، جھوٹ بول کر کے دھوکہ نہ دیا جائے، کیونکہ لا غرر ولا غرار فی الاسلام، اسلام میں دھوکہ دینے کی اجازت ہرگز نہیں۔ لیکن اگر سچائی کے ساتھ اگر کسی کے لیے تعویذ لکھے یا دم وغیرہ کرے تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ صحابہ نے لیا، آقا کریم نے توثیق کی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور چوتھی بات امام راضی نے یہاں پہ لکھی ہے کہ فلاسفہ اور اصحاب طلسمات کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ وہ کچھ ایسے منتر جن کا بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا، بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا، فالتو کے الفاظ ہوتے ہیں، اور جسمانی بیماریوں کے علاج میں ان منتروں کا کام ہوتا ہے، اثر کرتے ہیں وہ منتر۔ ٹوٹکے وغیرہ دیکھے ہوں گے نا گاؤں وغیرہ میں، یہ یہاں پہ کچھ نکل جاتا ہے زخم وغیرہ، یہ ہمارے یہاں اس کو چھچھنی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیا کہا جاتا ہے، اور بھی کئی قسم کے، کبھی سینے وغیرہ میں درد شروع ہو جاتا ہے خاص کر کے عورتوں کا، تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے منتر ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، بظاہر کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آزمودہ ہے کہ جو وہ جاہل ہے اور جو وہ منتر پڑھ کے دم کرتا ہے اس کے پاس جائیے تو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن جو منتر جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں جوہلا میں سے، ان سے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو منتر وہ پڑھتے ہیں ان منتروں میں کسی قسم کا شرکیہ یا کفریہ جملہ نہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی لفظ نہ ہو، تو اس سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو امام راضی نے لکھا کہ فلاسفہ کا اور اصحاب طلسمات کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جن کا کوئی بظاہر معنی نہیں ہے اور ان کی ایک خاص ترتیب اور خاص تعداد سے اگر ان کو پڑھا جائے اور دم کر دیا جائے تو کئی قسم کی جسمانی بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو جب بے معنی بے مفہوم والے الفاظ کا یہ اثر ہے تو کلام الہی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ کلام الہی جو خدا کا کلام ہے، جو اپنے اندر معانی کا سمندر رکھتا ہے،
جس کے بارے میں آیا کہ وَإِنَّ فَضْلَ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی ساری مخلوقات پر۔ تو اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کی جائیں تو کیوں نہ فائدہ ہو اور کیوں نہ شفا۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیتیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہم علاج وغیرہ کراتے ہیں، چاہے یہ کسی قسم کے دنیاوی علاج کی جانب جائیں، جب علاج کراتے ہیں تو اصل شفا دینے والا ہمارا رب ہے۔ دوائیں تو شفا دینے والے نہیں ہیں نا، جو دوائیاں ہیں وہ تو شفا نہیں دیتی، وہ ایک سبب ہے۔ اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ ہمارے رب کی ذات ہے۔ ہمارا رب شافی ہے، هو الشافی، اللہ شفا دینے والا۔ اور چونکہ شفا دینے والا اللہ ہے تو اللہ رب العزت نے جیسے اسباب ظاہری میں شفائیں رکھی ہیں، اسباب ظاہری سے مراد دوائیاں، ٹریٹمنٹ وغیرہ، اللہ پاک نے جیسے اسباب ظاہری میں شفائیں رکھی ہیں جو عادت ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ کسی چیز کے لیے عام طور سے عادت الہیہ کے مطابق ایک سبب ظاہری موجود ہے۔ وہیں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ سنو، اصل شفا دینے والا وہ تمہاری دوائیاں نہیں ہے بلکہ اصل شفا دینے والا میں ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کے اندر بھی شفا رکھی ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی دوائی نہیں، کوئی علاج اور ٹریٹمنٹ نہیں، بس قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، اللہ شفا دے دیتا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل شافی میں ہوں، اصل شفا دینے والا میں ہوں۔ تو یہ 5 باتیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیتیں جہاں روحانی بیماریوں سے شفا دیتی ہیں وہیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیتوں میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے بعد رحمت ہے، رحمت یعنی جب قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر ان سے ہدایت حاصل کر کے جب بندہ اپنے آپ کو اعتقادات فاسدہ سے بچا لیتا ہے، اعمال سیئہ سے بچا لیتا ہے، اخلاق رضیہ سے بچا لیتا ہے، ظاہراً باطناً ہر قسم کی برائی سے جب بچ جاتا ہے، اور پھر جب قرآن کی آیتوں سے اسے جسمانی شفا بھی ملتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ روحانی بیماریوں سے شفا ملی، اللہ سے قرب اسے ملا، اللہ کی معرفت اسے ملی۔ جسمانی بیماریوں سے شفا قرآن کی آیتوں سے ملی تو اللہ کی قدرت اور اس کے شافی ہونے پہ اس کا ایمان مضبوط ہوا۔ تو اب شفا کے بعد امراض روحانیہ جسمانیہ دونوں سے شفا کے بعد یہ قرآن کی آیتیں بندوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اس کی ذات و صفات کی پہچان اور اس کی قدرت کو مضبوط کرتی ہیں، قدرت پر ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور یہی خدا کی خاص رحمت ہے کہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سمجھ میں سمجھا پا رہا ہوں نا کہ جب امراض روحانی سے شفا ملی، امراض روحانی سے، تو خدا سے قرب بڑھا، اعتقادات فاسدہ سے شفا ملی، اعمال سیئہ سے شفا ملی، اخلاق رذیلہ سے شفا ملی، اللہ سے قرب بڑھا۔ قرآن کی آیتیں بظاہر کوئی دوائیاں نہیں، بظاہر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، مگر شفا مل گئی، اللہ پر ایمان مضبوط ہوا، اللہ کی معرفت ہوئی، یہ پتہ چلا کہ اصل شافی اللہ ہے۔ تو جب قرآن کی آیتیں روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں دونوں سے ہمیں شفا دے رہی ہیں تو اب شفا ملنے کے بعد ہمیں رب کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے،
خدا کی پہچان میں مل رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی رحمت ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا اس کے بعد رحمت۔ اللہ پاک نے ذرا الفاظ کی ترتیب دیکھیں، وجوہ نظم میں بھی قرآن معجزانہ شان رکھتا ہے۔ وجوہ نظم مطلب الفاظ کی ترتیب، جملوں کی تقدیم و تاخیر، جو لفظ جہاں پر ہے وہیں پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ معنی تبھی حاصل ہوگا جب وہ لفظ وہاں پہ ہوگا۔ شفاء و رحمت، اگر پلٹ دیا جائے رحمت و شفاء تو پھر وہ معنی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے شفا رکھی بعد میں رحمت، کیوں؟ کیونکہ پہلے قرآن کی آیتیں شفا دیتی ہیں قلب کو، جسم کو، اس کے بعد ایمان میں مضبوطی کی شکل میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت میں دیتی ہے۔ تو شفاء و رحمت للمؤمنین، اور اس کے علاوہ یہ تو اصل رحمت ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان، یہ اصل رحمت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی دنیاوی دینی رحمتیں ہمیں قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کی تلاوتوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ دینی رحمتیں، یہ ثواب، یہ زیادتی، من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، یہ بھی دینی رحمت ہے۔ آقا نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے ایک نیکی تو ملے گی لیکن 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ یہ نہیں میں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی ایک کلمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ورڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الفابیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھیے 30 نیکیاں مل جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دینی رحمت ہے۔ اخروی رحمت بھی، جن کو قرآن یاد ہے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن جنہیں یاد ہے ان سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ آخری رحمت، آخرت کی رحمت، جو جنت میں درجہ کے اعتبار سے ملے گی ہمیں، جو رحمت، پڑھتا جا چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخری آیت تقرأ بها، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں وہی ہوگا جہاں پہ تمہارا قرآن پڑھنا بند ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جنت میں درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہے، جس کو پورا قرآن یاد ہے اس کو سب سے اوپر والا درجہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پڑھتا جائے گا پورا آخری آیت تک پہنچے گا، آخری درجہ اسے ملے گا۔ یہ جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، یہ ہے اخروی رحمت۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے بغل میں ایک گھوڑا بندھا تھا 2 رسیوں سے۔ تو وہ جو شخص تھا جو کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آسمان سے بادل سائبان کی طرح آیا اور اس شخص کو ڈھانپ لیا، اور وہ سائبان اور قریب آنے لگا تو جو اس شخص کا گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگ گیا۔ تو اس نے سورہ کہف کی تلاوت موقوف کر دی۔ جب صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ جب رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اس قسم کے معاملات ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو ہر اس جگہ پہ نازل ہوتی ہے جہاں پہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب کبھی کبھی اللہ پاک آنکھوں سے حجابات اٹھا دیتا ہے تو سکینہ کو اترتے ہوئے کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ ہماری آنکھیں تو اس قابل ہے نہیں کہ حجابات اٹھیں ہم سکینہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ضرور سکینہ نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی۔ سکینہ یعنی رحمت اللہ کی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے بغل میں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کھجوروں کے کھلیان میں، جہاں پہ کھجوریں یہ توڑ کر کے سکھائی جاتی تھی، تو وہاں پہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جو گھوڑے بندے تھے ان کے،
ان کا ایک گھوڑا بندھا تھا، وہ گھوڑا بدکنے لگ گیا، بار بار بدک رہا ہے، بار بار بدک رہا ہے۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا بغل میں حضرت اسید بن حضیر کا لڑکا جس کا نام یحییٰ تھا وہ سو رہا تھا، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ کچل دے۔ تو انہوں نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی اور پھر اس کے بعد جا کر دیکھا تو وہ دیکھتے کیا ہیں کہ سائبان کی طرح تنا ہوا ہے، کئی چراغ جل رہے ہیں، کئی چراغ، اور جب انہوں نے قرآن موقوف کیا تو سائبان اوپر جانے لگ گئے، اوپر۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کہ جب یہ گھوڑا کا بدکنا بند ہو گیا تو پھر گئے، پھر قرآن پڑھنے لگ گئے، پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، تو پھر وہ گئے یہ قرآن کی تلاوت موقوف کر کے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سائبان کی طرح بادل تنا ہوا ہے، چراغ روشن ہے اس بادل میں، اور وہ اب اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ پورا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ رات میں یہ ہوا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھنا بند نہیں کرتے، اور آقا نے فرمایا کہ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پہلے فرمایا کہ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نہ کچل دے۔ کہا کہ نہیں، وہ نہیں کچلتے، جہاں پہ رحمت اترتی ہے وہاں پہ نقصان تھوڑی ہوتا ہے، جہاں پہ رحمت اترے وہاں پہ زحمت کہاں سے ہے؟ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، اگر تم پڑھتے رہتے تو رحمت کے فرشتے تمہارے پاس رہتے، یہاں تک کہ صبح کے وقت اہل مدینہ ان فرشتوں کو دیکھتے اور ان سے مصافحہ کرتے اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے۔ تو جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اپنے گھر میں سکینہ اور رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں اور وبائیں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کروں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اور سب سے بڑی رحمت قرآن کے پڑھنے سے اللہ پاک کیسے دیتا ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیں، آخری حدیث۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن اور میرا ذکر مجھ سے کچھ مانگنے سے روک دے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے میرا ذکر کرے، کچھ نہ مانگے، خالی پڑھتا رہے قرآن، میرا ذکر کرتا رہے قرآن پڑھ کے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو اس قرآن پڑھنے والوں کو، اس پڑھنے والے کو اور قرآن پڑھ کر میرا ذکر کرنے والے کو میں مانگنے والوں سے افضل طریقے سے عطا کروں گا، مانگنے والے سے افضل طریقے سے عطا کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ سے مانگنے والا رحمت ہی مانگے گا نا، کیا مانگے گا؟ اپنے لیے نقصان اور خسارہ تو مانگے گا، رحمت ہی مانگے گا۔ تو مانگنے والے سے بڑھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے عطا کروں گا۔ اب مانگنے والا رحمت مانگے گا، اپنے ظرف کے مطابق مانگے گا، اپنی چاہت کے مطابق مانگے گا، دین سے اگر اسے شغف ہوگا تو دین کی کامیابی مانگے گا، آخرت کی کامیابی مانگے گا، دنیا دار ہوگا تو دنیا کی دولت مانگے گا، دنیاوی کامیابی مانگے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگنے والوں سے افضل طریقے سے میں عطا کروں گا۔ کیا مطلب کہ مانگنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والے مجھ سے رحمت مانگتے ہیں، اخروی رحمت، دینی رحمت، دنیاوی رحمت، اور جو مجھ سے کچھ نہ مانگے، خالی قرآن پڑھے، تو میں اسے یہ تمام رحمتیں اخروی، دینی، دنیاوی مانگنے والے سے افضل طریقے سے عطا کروں گا، افضل طریقے سے عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر، نہ کہ مطلب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے دنیا میں پیچھے ہیں، تو کہاں دنیا افضل طریقے سے مل رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اکثر ما اعطی السائلین، کہ مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، نہیں، بلکہ افضل طریقے سے دوں گا، افضل طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے
میں اخروی اور دینی رحمتیں تو زیادہ کروں گا ہی، لیکن جو دنیاوی رحمتیں ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ہے دنیاوی رحمت تو اس سے زیادہ میں اسے دنیاوی رحمت دوں گا، اور وہ زیادہ افضلیت کے اعتبار سے ہوگا، افضلیت کے اعتبار سے عزت کے ساتھ دوں گا، پاکیزہ رزق دوں گا، بہتر رزق دوں گا، اتنا دوں گا کہ رزق کے زیادتی کی وجہ سے اس کے اندر دنیا داری نہ آ جائے، حب جاہ نہ آ جائے، حب منصب نہ آ جائے، اس لیے کہ اتنا زیادہ دنیا مل جانا کہ حب دنیا آ جائے، یہ بھی ایک اعتبار کی رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے افضل طریقے سے دوں گا، یعنی کہ عزت کے ساتھ، بہتر طریقے سے، اور یہ ویسے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر حب جاہ اور حب دنیا نہیں آئے گا اور دولت کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، دوں گا لیکن دنیا کی محبت سے بچاؤں گا، یہ وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور اس حدیث پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں دینی رحمت تو ہے ہی، اخروی رحمت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی رحمت بھی ہے جو اللہ پاک افضل طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن یہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کو اس سے خسارہ ہی ہوتا ہے اور ان کے نقصان میں ہی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ، اور ظالم سے مراد یہاں پہ کافر ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کے لیے قرآن کی آیتیں خسارہ میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری کے تناظر میں دیکھیں کہ جب جب قرآن کی کوئی نئی آیت اترتی تھی، کوئی نئی آیت اتری، کوئی نئی صورت اتری، تو جو کفار تھے پہلے تو انکار کرتے ہی تھے، لیکن نئی آیتوں کے انکار کی وجہ سے ان کے کفر میں اور زیادتی ہو جاتی تھی۔ مان لیجیے اب تک 100 آیتیں اتری ہیں، 100 کا انکار کیا، اب 105 آیتیں ہو گئیں تو اب 105 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اب ان کے کفر میں زیادتی ہوئی اس اعتبار سے، اور اس اعتبار سے ان کے عذاب اور وبال میں بھی زیادتی ہوئی، تو خسارے میں زیادتی ہوئی۔ اور دوسری توضیح یہ بیان کی ہے علماء نے کہ قرآن کی آیتوں کے اترنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی آگ بھی بڑھتی رہتی ہے، ان کا کینہ بھی بڑھتا رہتا ہے، ان کا حسد بھی جو ان کا حسد ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جب کینہ بڑھے گا، حسد بڑھے گا، غیظ و غضب کی آگ بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ دین سے ان کی دوری بھی بڑھے گی، ان کا کفر بھی بڑھے گا، انکار بھی بڑھے گا، اور انکار یہ جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے جہنم میں جو ان کا گڈھا ہوگا وہ گڈھا بھی اور گہرا ہوتا جائے گا، اور وہ نچلے طبقے اور نچلے وادی کے حقدار ہوتے جائیں گے۔ اور یہی ہے کہ وہ اپنے خسارے اور نقصان میں اضافہ کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کے اترنے کے ساتھ ساتھ۔ تو قرآن کی آیتیں کافروں کے نقصان میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے کفر میں زیادتی ہوتی ہے، اور کفر میں زیادتی جہنم میں ان کے عذاب کی زیادتی کا وجہ بنتی ہے۔ جو کفر میں زیادتی ہے جہنم میں ان کے عذاب کی زیادتی کی وجہ بنتی ہے، اور جہنم کا عذاب زیادہ ہو یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن کا وسیلہ، صدقہ اور خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا